فرید لور نامی اپارٹمنٹ کے لانگ روم کے سیاہ پردے ہٹے تھے اور دور نیچے بہتے باسفورس کا کارنش صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پانی کے کنارے بندھی کشتیاں اور ان کی جگمگاتی بتیاں رات کے اس پہر بہت حسین دکھائی دے رہی تھیں۔ ماہر اونچی کھڑکی کے سامنے کھڑا نیچے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ پینٹ پہ سیاہ شرٹ پہنے آستین کوہنیوں تک چڑھائی، وہ ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے ہوئے تھا۔ وقفے وقفے سے وہ ایک نمبر ملاتا، پھر خودکار پیغام سن کے سر جھٹک دیتا۔ چند ثانیے گزرے ہی تھے کہ اس نے پھر سے موبائل سامنے کیا اور تبھی کسی نے زور سے اسے کھینچا۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا، چونک کے سر اٹھایا۔ بیربل اس کا موبائل پکڑے برہمی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جانتا ہوں تم کس کو بار بار کال کر رہے ہو۔ ماہر کے کندھے ڈھیلے پڑے، وہ خاموشی سے باہر دیکھنے لگا۔ نہیں اٹھا رہی نا وہ فون؟ بیربل کی آواز میں خفگی سے زیادہ طنز تھا۔ میرے پاس اس کا سعودی عرب کا لوکل نمبر نہیں ہے، صرف واٹس ایپ ہے جو اس نے صبح سے نہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے کنارے پہ فکر مندی سے لکیریں پڑیں، کیونکہ اس نے اپنا نمبر بدل لیا ہوگا ماہر بے۔ کیا پتا وہ کسی مشکل میں ہو۔ اس کی نظریں دور نیچے دکھائی دیتی کشتیوں پہ جمی تھیں۔ اچھی بات ہے، ہونے دو اس کو مشکل میں۔ بیربل، ڈونٹ بیربل می۔ اس کی آواز بلند اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ یہ مالا کی اپنی لڑائی ہے، اس نے خود غلط فیصلے کر کے اپنی زندگی خراب کی ہے، اب اسے اس کا انجام خود بھگتنے دو۔ تم اپنی اور میری زندگی اس کی وجہ سے خراب کرنا بند کر دو۔ میں تھک گیا ہوں تمہارے پیچھے ہسپتالوں اور تھانوں کے کوریڈورز میں رات گزارتے ہوئے۔ ماہر نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا اور آنکھیں گلابی۔ میں اسے نہیں بتا سکا زیاد کے بارے میں، مجھے بتانا چاہیے تھا۔ تم اسے زیاد کے بارے میں بہت دفعہ بتا چکے تھے، اس نے تمہاری بات نہیں مانی۔ اس دفعہ وہ ماننا چاہتی تھی لیکن میں پیچھے ہٹ گیا۔ اگر زیاد نے اسے کوئی نقصان، ہر فیصلے کا ایک نتیجہ ہوتا ہے ماہر افندی، اور وہ ہر انسان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس نے ماہر کا فون زور سے صوفے پہ پھینکا۔ تم مالا کو اس کے حال پہ چھوڑو اور اپنی فکر کرو۔ تمہیں اس قتل کیس سے نکلنا ہے، کیونکہ اب میرے اندر حوصلہ نہیں ہے کہ میں اس سب کو دوبارہ دیکھ سکوں جو 4 سال پہلے ہوا تھا۔ میں جیل نہیں جاؤں گا بھی۔ وہ بیربل کے تمتماتے ہوئے چہرے کو دیکھ کے نرمی سے بولا۔ مجھے یقین نہیں ہے۔ وہ زخمی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور اپنے کمرے میں جا کے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ میں جیل نہیں جاؤں گا بیربل افندی، اس نے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے زور سے پکارا، لیکن دوسری جانب خاموشی تھی۔ ماہر نے صوفے پہ گرا موبائل اٹھایا اور ایک دفعہ پھر اسی نمبر پہ انگلی رکھی، پھر گہری سانس لی اور میسج کا بٹن دبایا۔ چند لمحے وہ کی پیڈ کو دیکھتا رہا، پھر انگلیاں حرکت کرنے لگی۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ میں تمہیں زیاد کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ پیغام لکھ کے بھیج دیا، پھر آتش دان کے ساتھ رکھی ونگ چیئر پہ آ بیٹھا اور پیر اوٹومن پہ رکھ کے آنکھیں موند لی۔ موبائل سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا اور اس کے تھر تھرانے کا انتظار تھا۔ اندر کمرے میں بیربل فرید اسی غصے اور بے بسی سے دائیں بائیں چکر کاٹ رہا تھا۔ پھر اس نے موبائل نکالا اور انسٹاگرام کھولا۔ اندر مالا کا چند گھنٹے پہلے کا آیا میسج جگمگا رہا تھا۔ میں نے نیوز میں دیکھا کہ پولیس نے ماہر کو گرفتار کر لیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں۔ I am so sorry for everything۔ مجھے یقین ہے یہ ایک الزام ہے، کیا میں تم لوگوں کے لیے کچھ کر سکتی ہوں؟ وہ اس میسج کو ان چند گھنٹوں میں کئی دفعہ پڑھ چکا تھا۔ اس دفعہ پڑھتے ہوئے ماتھے پہ لکیریں ابھرنے لگیں۔ اس نے وائس میسج ریکارڈ کرنے کا بٹن دبایا۔ آپ نے اور آپ کے شوہر نے میرے بھائی کو جتنا نقصان پہنچانا تھا پہنچا لیا۔ اب آپ ہمارے لیے بس اتنا کریں کہ ہم سے دور رہیں۔ آپ کی وجہ سے میرا بھائی اگر جیل گیا تو میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ پلیز مجھے دوبارہ میسج مت کیجیے گا۔ سینڈ کا بٹن دبایا اور ساتھ ہی اسی تیزی سے مالک کی طرف ایک دوسرا پیغام بھیجنے لگا۔ مالا کی وجہ سے میرا بھائی ایک دفعہ پھر جیل چلا جائے گا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اگر تمہیں میرا اور ماہر کا ذرا سا بھی احساس ہے تو تم مالا سے ہر قسم کا رابطہ ختم کر دو گے، ورنہ زیاد ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ تلخی سے کہہ کے اس نے فون اٹھا کے زور سے بیڈ پہ دے مارا۔ تم نے درست کیا بیربل، تم ماہر کو دوبارہ جیل نہیں جانے دو گے۔ اس کا دماغ اس کو تسلی دے رہا تھا، لیکن دل، وہ بس خفگی سے چہرہ موڑ کے بیٹھ گیا تھا۔
وہ ہوٹل کے زرد روشنیوں سے منور کمرے میں تھی جب اسے بیربل کا میسج موصول ہوا۔ نائٹ سوٹ پہنے، گیلے بال تولیے میں لپیٹے، وہ کافی بار کے سامنے کھڑی کیتلی سے گرم پانی کپ میں انڈیل رہی تھی۔ ہوٹل روم نفاست سے سجا تھا۔ صاف ستھرا بیڈ جس کا لحاف پائنتی سے ایسے پھنسایا گیا تھا کہ نکالنے کے لیے بہت قوت چاہیے تھی۔ ایک طرف سٹڈی ٹیبل، اونچے پردے اور بالکنی۔ مالا نے موبائل سکرین کو چھوا اور کافی ساشے کھولا۔ بیربل کی آواز خاموش کمرے میں گونجنے لگی۔ پیغام مکمل ہونے تک کافی گھل گئی تھی اور اس کا دل زخمی ہو چکا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے بالکنی کے شیشے کی دیوار تک آئی۔ باہر رات پھیلی تھی اور قریبی عمارتوں کی روشنیاں اس شیشے کی دیوار پہ پڑ رہی تھی، ایسے کہ مالا کو اپنا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ گیلا تولیہ اب سر سے نیچے پھسل چکا تھا۔ وہ کمزور لگ رہی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، دماغ اور جسم کا تعلق بحال ہو چکا تھا، اور دونوں جانتے تھے کہ وہ کہاں ہے اور کیوں ہے۔ کندھے میں اب درد نہیں ہو رہا تھا، لیکن زیاد کی انگلیوں کے نشان وہاں ثبت ہو چکے تھے۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب کسی انسان، مرد یا عورت نے کشمالہ مبین پہ ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن نہیں، اس کا ہاتھ بے اختیار گردن تک گیا۔ نہیں، یہ دوسری دفعہ تھا۔ اس سے پہلے اس جادوگر نے اس کی گردن بھی دبوچی تھی، لیکن اس کی تکلیف ایسی نہ تھی جیسی آج محسوس ہوئی تھی۔ مالا نے بالکنی کا دروازہ کھولا تو گرم ہوا اندر آئی۔ کمرہ اسی نے ٹھنڈا کر رکھا تھا۔ باہر موسم گرم تھا۔ وہ شاور سلپس سے چلتی ہوئی باہر آئی۔ یہاں سے ہوٹل کا عقبی حصہ دکھائی دیتا تھا جو رات کے باعث مصنوعی بتیوں سے روشن تھا۔ کئی منزلیں نیچے ایک وسیع اور عریض سا پول بنا تھا جس کا نیلا پانی چمک رہا تھا۔ وہ پول کے پانی کو دیکھے گئی، چمکتی ہوئی نیلاہٹ ہر طرف چھانے لگی، یہاں تک کہ وہ ایک نیلے لباس میں بدل گئی۔ مالا نے آنکھیں بند کر لی۔ بانو، نیلے پھولوں والا لباس پہنے تخت کے کنارے بیٹھی بانو سر جھکائے رو رہی تھی۔ وہ مبین منزل کا لاؤنج تھا۔ تخت پہ ماں براجمان تھی، ایک ٹانگ سیدھی رکھے ایک موڑے، درمیان میں پرات رکھے وہ ساگ کے پتے چن رہی تھی۔ ساتھ ہی افسوس سے بخت بی کو دیکھا جو بانو کا کندھا سہلا رہی تھی۔ اس نے تمہیں تھپڑ مارا اور تم چپ کر کے گھر چھوڑ کے آ گئیں۔ کافی کا کپ پکڑے وہ کچن سے کمرے تک جا رہی تھی جب راستے میں ان کو دیکھ کے رکی۔ چند فکروں میں بخت بی نے سارا قصہ سنا دیا تو کشمالہ مبین نے اف کر کے ماتھے کو چھوا۔ اور کیا کرتی؟ بانو نے سرخ آنکھیں اٹھائیں۔ واپس ایک تھپڑ لگا دیتی، شور مچاتی، ہنگامہ کرتی، تاکہ آئندہ اس کی جرت نہ ہوتی تمہیں مارنے کی۔ شوہر ہے میرا، کیسے مارتی؟ بات ایسی تھی، سب خاموش ہو گئے۔ ہاں ٹھیک ہے، شوہر کا ایک رتبہ ہوتا ہے، مار نہیں سکتی تھی تو آواز تو نکالتی۔ یہ کیا کہ چپ کر کے سامان اٹھایا اور آ گئی؟ میں اس سے ڈر گئی تھی باجی۔ جب شوہر پہلی دفعہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا، وہ کافی دیر تک کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لگتا ہے دماغ معاف ہو گیا ہے۔ کبھی امید ہی نہیں کی تھی کہ وہ ایسے غصہ کرے گا۔ اس کی وہی شکل جو اچھی لگتی تھی، غصہ کرتے وقت ایسے بگڑ گئی کہ لگتا اس سے بدصورت کوئی نہیں ہوگا۔ اس سے ناراض ہو کے اکیلے بیٹھ جانے سے کیا ہوگا بانو؟ تمہیں یہ سب اس کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیے تھا۔ پہلے دن سے ہیلدی باؤنڈریز سیٹ کرنی چاہیے تھی تاکہ اس کو تمہیں مارنے کے نتائج معلوم ہوں۔ اس نے افسوس سے ماتھے کو چھوا۔ اسے بانو پہ غصہ آ رہا تھا۔ غریب ان پڑھ لڑکیاں کتنی کمزور ہوتی ہیں، شوہر کے ہاتھوں پٹ کے یوں بھاگ آتی ہیں۔ پہلے دن سے حدود کا تعین کیوں نہیں کرتی؟ کاش وہ پڑھی لکھی ہوتی تو اس کے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ اس نے ٹھیک کیا جو اس کا گھر چھوڑ دیا۔ ماں نے اپنے ازلی انداز میں مالا کو گھورا تھا۔ تشدد کرنے والے شوہر کا پہلا حربہ بیوی کو تنہا کرنا ہوتا ہے، اسے اس کے رشتوں سے کاٹ کے دور لے جانا، نہ کوئی قریب ہو نہ کوئی اس سے حساب مانگے۔ اگر یہ وہاں رہتی تو روز پٹتی اور روز اسے معاف بھی کر دیتی۔ گھر چھوڑنا غلط نہیں ہے مالا۔ پھر وہ بانو کی طرف متوجہ ہوئی۔ اب تم نے اکیلے میں بیٹھ کے بنا کسی دباؤ کے یہ سوچنا ہے کہ کیا تم اس زندگی میں واپس جاؤ گی؟ اگر ہاں تو کن شرائط پہ؟ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وہ بالکنی میں بیٹھی بیٹھی جانے کب سو گئی تھی، اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا، لیکن اس مانوس آواز نے اسے نیند سے جھنجھوڑ دیا۔ وہ چونک کے سیدھی ہوئی، دائیں بائیں دیکھا،
کپ ہنوز ہاتھ میں تھا۔ موسیقی کی مدھم پر اسرار آواز سنائی دے رہی تھی۔ بس کر دو ہلال۔ کشمالا نے زور سے کافی کا کپ رکھا۔ ذرا سی کافی میز پہ چھلک گئی۔ مجھے مت پکارو، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، وہ بے بسی سے چلائی۔ میری زندگی میں اور بھی مسئلے ہیں۔ آواز ایک دم رک گئی، ایسے جیسے دھن مکمل ہوئے بغیر ہی کسی نے اسے خاموش کروا دیا ہو۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ایک دفعہ وہ آواز سنائی دیتی تو نغمے کی دھن آخر تک جاتی تھی، اسے کانوں پہ تکیے رکھنے پڑتے۔ لیکن آج وہ دھن خاموش ہو گئی تھی۔ اب ہر طرف خاموشی تھی۔ کافی اب ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے کچھ سوچ کے فون اٹھایا اور واٹس ایپ کھولا۔ اس نے کل سے واٹس ایپ کی نوٹیفیکیشن آف کر رکھی تھی۔ اب کھولا تو خلاف توقع ماہی یا معید کی طرف سے کوئی پیغام موصول نہیں ہوا تھا۔ معید نے فیملی گروپ پہ تصویریں بھیجنا بھی چھوڑ دی تھی اور ماہی فوتگی کی وجہ سے امریکہ جا رہی تھی۔ وہ دونوں مصروف تھے۔ زیاد کی طرف سے بھی کوئی میسج یا کال موصول نہیں ہوئی تھی۔ اسے گھر چھوڑے چند گھنٹے بیت چکے تھے۔ کیا زیاد نے اس کے پیچھے آنے کی یا اسے تلاش کرنے کی کوشش تک نہ کی تھی؟ صرف ایک نمبر تھا جو اسے کئی میسیجز اور کالز کر چکا تھا۔ وہ اس کو زیاد کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا تھا، لیکن کیا تھا جو وہ نہیں جانتی تھی؟ جو اہم تھا وہ اسے معلوم تھا۔ اس نے ماہر کے میسج دیکھ لیے، پڑھ بھی لیے، سن بھی لیے۔ پھر رپلائی کے خانے میں انگلی رکھی تو بیربل فرید کے الفاظ کان میں گونجے۔ آپ نے اور آپ کے شوہر نے میرے بھائی کو جتنا نقصان پہنچانا تھا پہنچا لیا۔ اب آپ ہمارے لیے بس اتنا کریں کہ ہم سے دور رہیں۔ آپ کی وجہ سے میرا بھائی اگر جیل گیا تو میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ مالا نے چیٹ ڈیلیٹ کر دی۔ اسے اس خاندان سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ وہ فون واپس رکھنے ہی لگی تھی کہ وہ بجنے لگا۔ مالا ایک دم ڈر سی گئی، جیسے جھٹکا سا لگا ہو۔ فون کی گھنٹی ہی تو تھی، لیکن وہ ڈری کیوں؟ اسے خود پہ حیرت ہوئی۔ اس کا دماغ نہیں ڈرا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ فون ایسے ہی تیزی سے بجتا ہے۔ پھر جسم کیوں ڈرا؟ کیا جسم کچھ ایسا جانتا تھا جس سے دماغ واقف نہ تھا؟ آپ مجھے کیوں فون کر رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں کوئی خفگی، کوئی اعتراض نہ تھا، بس اداسی تھی۔ کیونکہ مجھے ابھی بیربل کا میسج ملا ہے جس میں اس نے مجھے آپ سے رابطہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ مالک فرید کی بے تاثر مشینی سی آواز گونجی۔ اور میں آپ سے بات کر کے اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک اس کی بات کی کتنی اہمیت ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ اس نے مجھے بھی میسج کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ان کی صاف گوئی ہمیشہ کی طرح برقرار تھی۔ اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے رابطہ نہ رکھوں۔ ہر انسان اپنے فیصلے کرنے کے لیے آزاد ہے مالا۔ ہر فیصلہ درست یا غلط نہیں ہوتا، بس اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے۔ وہ تلخی سے بولی۔ مالک فرید نے گہری سانس لی۔ آپ نے سبرینا کی فائل پڑھ لی؟ جی، اس فائل میں نہ زیاد کا ذکر تھا نہ کسی منگیتر کا۔ پھر میں نے زیاد کا گھر چھوڑ دیا۔ لڑائی کر کے یا اس کے بغیر؟ لڑائی کر کے۔ وہ یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ زیاد نے اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ کسی عورت کے لیے یہ اعتراف کرنا کہ اس کے شوہر نے اس پہ ہاتھ اٹھایا ہے اتنا آسان نہیں ہوتا تھا جتنا وہ سمجھتی تھی۔ آپ کے بہن بھائی کی کیا رائے ہے؟ وہاں کوئی جذبہ نہیں تھا۔ وہ کسی روبوٹ کے انداز میں سوال پہ سوال کر رہے تھے۔ ان دونوں کے پاس میرے مسئلوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ ایک بہانہ ہے۔ آپ ان کو خود ہی انوالو نہیں کرنا چاہتی، ورنہ اگر آپ انہیں بتاتی تو وہ وقت نکال لیتے۔ مالا نے گہری سانس لی اور گردن پہ پڑا تولیہ کھینچ کے اتارا۔ زیاد سے شادی کرنا میری غلطی تھی۔ ماہی نے مجھے منع کیا تھا۔ تولیہ ریلنگ پہ ڈال کے وہ گیلے بالوں کو انگلیوں سے سلجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اب میں کیسے اس کے پاس جاؤں اور کہوں کہ مجھے اس کی مدد چاہیے اور کوئی میرا اعتبار نہیں کرے گا؟ میرا شوہر، اس نے الفاظ ادھورے چھوڑ دیے، ایک قاتل ہے۔ وہ جہاں تھی وہیں رک گئی۔ آپ جانتے ہیں، یہ ماہر کی تھیوری ہے۔ کیا آپ کو اس پہ یقین ہے؟ فون کان سے لگائے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن بولی کچھ نہیں۔ زیاد جس رات استنبول آیا تھا وہ ماہر سے ملا تھا۔
ماہر کے پاس اس ملاقات کی ویڈیو ہے۔ اس نے ماہر کے کاٹیج سے اس کے فنگر پرنٹ والی چند چیزیں اٹھا کے جائے وقوع پہ چھوڑ دی تھی۔ صاف ظاہر ہے یہ اس نے خود کیا ہے اور وہ ماہر کو پھنسا رہا ہے۔ ان کا لہجہ کسی قسم کے تفکر سے خالی تھا۔ اب اس کا کیا ہوگا؟ اس نے بے بسی سے لب کاٹے۔ ماہر کو عدالت میں خود کو بے گناہ ثابت کرنا ہوگا۔ سمپل۔ قتل کی صبح وہ معید کی شادی پہ تھا۔ اگر عدالت کو میری گواہی چاہیے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ ماہر نے یہ قتل نہیں کیا۔ کہتے ہوئے اسے چند منٹ پہلے اپنی بینکنگ ایپ میں موجود عدد یاد آیا۔ یہ عدد اب اتنا زیادہ نہیں رہا تھا جتنا مکہ آنے سے پہلے تھا۔ کو ورکنگ سپیس کا کرایہ، مہنگی کافیز، استنبول ٹرپ کا خرچہ، وہ نمبر ہر روز گھٹ رہا تھا۔ آپ کو گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماہر کو کچھ عرصہ اس کیس میں پھنسے رہنا چاہیے۔ اس کی انا کے لیے یہ ایک اچھا سبق ہوگا۔ مالا نے فون کان سے ہٹا کے اسے گھورا۔ آپ اس کے سگے چاچا ہیں نا؟ قسمت سے۔ وہاں اطمینان تھا۔ مالا نے سر جھٹکا۔ وہ کیا سوچ رہی تھی؟ اسے بیربل کی بات یاد آئی۔ اسے ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے تھا۔ ویسے بھی اس کا بینک اکاؤنٹ مزید کسی خرچے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ آپ کے بینک اکاؤنٹ کے کیا حالات ہیں؟ ان کے اگلے سوال پہ وہ بری طرح چونکی۔ ٹھیک ہے، میرے پاس سیونگز ہیں کافی۔ لہجے کو سرسری بنا لیا۔ آر یو شور؟ سے پہلی دفعہ ان کے لہجے میں کچھ محسوس ہوا، ایک ہلکی سی فکر مندی، یا شاید اس کا وہم تھا۔ مجھے پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، میں ایک ہوٹل میں ہوں اور یہاں کئی ہفتے بھی قیام کر سکتی ہوں۔ تھوک نگل کے بظاہر جی کڑا کر کے کہا، مجھے صرف، اور یہاں آ کے بہت سے سوالیہ نشان سامنے لہرانے لگتے تھے۔ صرف کیا؟ مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ ایک دم ڈھیر و شرمندگی اور بے بسی نے اسے گھیر لیا۔ وہ مجھ پہ چیخا، چلایا، اور میں بس چپ کر کے وہاں سے نکل آئی۔ ایسے تو بانو کرتی تھی۔ بانو کون؟ میری ہاؤس ہیلپ کی بیٹی۔ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، غریب تھی، میری طرح کیریئر وومن نہیں تھی، یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ اس نے وائلنس اگینسٹ وومن کے سیمینارز اٹینڈ نہیں کیے تھے، لیکن پھر بھی میں نے وہی کیا جو وہ کرتی تھی۔ مجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہا۔ میں ایک لفظ نہیں بولی۔ کیوں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور چہرہ احساس توہین سے سرخ ہونے لگا۔ میرے ہاتھ میں چھری تھی، لیکن ہاتھ ہی نہیں اٹھا۔ کیوں؟ کوئی عورت نہیں بول سکتی جب تک وہ محبت کو اس ایکویژن سے مائنس نہیں کر دیتی۔ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس سے محبت تھی۔ اس نے اپنی تلخ طبیعت کے باعث کبھی محبت ہونے ہی نہیں دی۔ میں اس محبت کی بات کر رہا ہوں جو آپ کو شادی شدہ رہنے کے آئیڈیا سے ہے، اس تصور سے محبت کہ کوئی ہماری زندگی کا ساتھی ہو، ہم اکیلے نہ ہوں، ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ ہمارے پاس ایک پارٹنر ہے، کیونکہ شادی اور بچوں کے بغیر آپ دنیا کی نظر میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اس میں غلط کیا ہے؟ اگر شوہر اچھا ہے تو اس میں کچھ غلط نہیں۔ آپ خود کو اور دنیا کو اس دھوکے میں رکھ سکتے ہیں کہ آپ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آپ کا شوہر زیاد سلطان ہے اور میں بانو ہوں۔ اس کا انداز ملامتی تھا۔ اس نے جواباً گہری سانس بھری۔ آپ بانو نہیں ہیں۔ دنیا کی ساری عورتیں پہلی دفعہ ذہنی یا جسمانی تشدد پہ دو قسم کے قدم اٹھاتی ہیں، یا وہ اپنے ابیوزر کو معاف کر کے موو آن کر جاتی ہیں، یا وہ خاموشی سے اس کے گھر سے دور چلی جاتی ہیں۔ اس پہلے قدم کا ان کی تعلیم یا ووک ہونے سے تعلق نہیں ہوتا کشمالا، دوسرے کا ہوتا ہے۔ بانو اور آپ میں فرق آپ کا دوسرا قدم کرے گا۔ دوسرا قدم؟ اسے پہلے حیرت ہوئی، لیکن پھر اگلے ہی لمحے جیسے کسی نے اس کا سانس روک دیا ہو۔ دماغ اور جسم سب ایک ساتھ چونک گئے۔ وہ جانتی تھی وہ کیا کہنے جا رہے ہیں۔ وہ انہیں روکنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اگلا لفظ منہ سے نہ نکالیں۔ وہ چپ رہیں۔ چپ رہنا اچھا تھا اس ایک لفظ سے جس سے وہ ساری عمر ڈرتی آئی تھی۔ یہی کہ آپ اس سے جتنی جلدی طلاق لیتی ہیں۔ طلاق؟ اس کے لب پھڑپھڑائے، آنکھیں جھپکنا بھول گئیں۔
ایک عجیب سا خوف پنڈلیوں سے ہوتا اوپر سینے تک پہنچا اور دل کو جکڑ لیا۔ کندھے کا درد اس خوف کے سامنے بالکل ہیچ ہو گیا۔ میں زیاد سے طلاق نہیں لے سکتی، اس نے خود کو کہتے سنا۔ دماغ اور جسم ایک ساتھ بولے تھے، یہاں کوئی اختلاف نہ تھا۔ طلاق کے بغیر یہ چیز کہاں ختم ہوگی؟ میں پاکستان واپس چلی جاؤں گی، اور پتہ نہیں، لیکن میں طلاق نہیں۔ الفاظ ٹوٹ سے گئے، ماتھے پہ پسینے کے قطرے ابھرے۔ کیا آپ اس کے ساتھ واپس رہنا چاہتی ہیں؟ نہیں، وہ تیزی سے بولی، میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ پھر طلاق میں کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ وہ جیسے بے یقین تھی۔ وہ اتنی آسانی سے یہ سوال کیسے پوچھ سکتے تھے؟ آپ کو معلوم ہے یہ کتنا بڑا لفظ ہے، یہ کتنا بھاری ہے؟ ہمارے گھروں میں اس لفظ کو استعمال نہیں کیا جاتا مالک صاحب۔ آنکھوں سے گرم گرم آنسو گرنے لگے۔ میری شادی 3 ماہ پہلے ہوئی ہے۔ ہم نکاح نامے پہ حق مہر لکھواتے وقت اونچی آواز نہیں کرتے، کیونکہ ہم اس لفظ سے ڈرتے ہیں۔ یہ لفظ میری جیسی لڑکیوں اور ان کی ماؤں کو ساری عمر خوف زدہ رکھتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ میں کوئی راستہ ڈھونڈ لوں گی، میں ہمیشہ راستہ ڈھونڈ لیتی ہوں، لیکن یہ ایک لفظ، یہ میری ساری زندگی تباہ کر دے گا۔ اس نے خفگی سے کال کاٹ دی اور زور سے پاور کا بٹن دبایا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ کیسے اتنی آسانی سے طلاق کا لفظ بول سکتے تھے؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ اس معاشرے میں جب کسی عورت کی طلاق کی خبر موصول ہوتی ہے تو ہر سننے والے کے چہرے پہ ایک ایسا افسوس ابھرتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اب اس کی زندگی ختم ہو چکی۔ اب وہ ایک بے چاری لڑکی ہے جس کی ذات پہ طلاق نے ایک دھبا لگا دیا ہے۔ وہ اب داغدار ہے، ایک بڑھتی ہوئی عورت جس کو اب کوئی اپنانا نہیں چاہے گا۔ وہ ساری عمر اکیلی رہ جائے گی اور وہ ایسے ہی بوڑھی ہو جائے گی، اکیلے۔ اس کی عمر بڑھتی جائے گی، چھریاں آ جائیں گی۔ اس کے بہن بھائی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھتے جائیں گے، اور وہ گھر میں قید ہو کے تنہا رہ جائے گی۔ ماں باپ پہ بوجھ، ان کے بعد بھائی بھابھی پہ بوجھ، ایک شرمندگی۔ لوگ طلاق پہ کہانی نہیں پوچھتے، وجہ پوچھتے ہیں۔ غلطی کس کی تھی؟ کیوں طلاق ہوئی؟ کسی کی طلاق ایک مسٹری ہوتی ہے اور سب کو وجہ جاننے کی جلدی ہوتی ہے۔ پھر وجہ جاننے کے بعد اس عورت کی زندگی ایک تبصرہ بن جاتی ہے۔ گزارا کر لیتی، اتنی جلدی اتنا بڑا فیصلہ لے لیا۔ تھپڑ تو نہیں مارا تھا، کندھے ہی جھنجھوڑے تھے، اتنی بڑی بات نہ تھی۔ بہت سی عورتیں اس سے برے حالات میں بھی رہتی ہیں۔ مرد وقت گزرنے کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ذرا سا صبر، تھوڑا سا کمپرومائز، اور گھر بس جاتا ہے۔ گھر بسانے کے لیے قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں نا، ہم سب نے بھی دی، وہ کیوں نہیں دے سکی؟ طلاق لینے والی لڑکی کون ہوتی ہے؟ ایک ناکام لڑکی جو اپنا گھر نہیں بسا سکی۔ کیا فائدہ اتنی ڈگریز کا، کیریئر کی کامیابی کا، اگر وہ اپنا گھر نہیں بسا سکی؟ گھر بسانا اس معاشرے کی سب سے بڑی کامیابی تھا، اور جو عورت گھر نہ بسا سکے وہ ایک ناکام عورت ہوتی ہے۔ طلاق ایک ناکامی تھی اور سمجھوتا کامیابی۔ اس نے اپنی ساری عمر ایک کامیاب عورت بننے میں صرف کی تھی۔ یونیورسٹی سے اوشن کے 5 سال جو کیا کامیاب کہلائے جانے کے لیے کیا۔ مالک فرید کیوں نہیں سمجھ رہے تھے کہ وہ کیسے خود پہ ناکامی کا ٹھپا لگا سکتی تھی؟ وہ کیسے اپنے خاندان والوں کو یہ کہنے کا موقع دے سکتی تھی کہ حورے جہاں کی بیٹی اپنا گھر نہیں بسا سکی؟ وہ کیسے طلاق جیسے بھاری لفظ کو اپنی زندگی کو داغدار کرنے دے سکتی تھی؟